مرد لوگوں کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ان کے اوپر نماز باجماعت فرض ہے، باجماعت ہی فرض ہے، نماز جیسے فرض ہے نا ویسے ہی فرض ہے۔ اور اس کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ہماری بہنیں بیٹیاں، یہ جو میں نماز باجماعت کے فضائل بیان کر رہا ہوں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، ان میں عورتیں ساری کی ساری بغیر جماعت میں شامل ہونے کے ان فضائل میں شامل ہیں۔ اور اس کے اوپر صحابہ امت کا اجماع ہے کہ جو حکم مردوں کے لیے باجماعت نماز کے فضائل میں آتا ہے وہ عورت کے لیے گھر میں پڑھنے کا بھی وہی اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس کے اوپر فرض ہی گھر میں ہے۔ تو جس طرح باجماعت نماز ایک گھر کے اندر سے کوئی مرد نکلتا ہے اور اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے مسجد آنے تک، مسجد میں بیٹھنے تک، وہی اجر و ثواب اس کی گھر والی کو گھر بیٹھے صرف وضو کر کے نماز پڑھنے سے، اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ بنو سلمہ کا مسجد النبی سے گھر دور تھا، تو انہوں نے مسجد النبی کے قریب اپنا گھر منتقل کرنے کی جستجو اور صحیح کی پانی کی، اور انہوں نے چاہا کہ ہمارا گھر مسجد النبی کے قریب آ جائے، تو وہ اپنے گھر شفٹ کرنے لگے۔ بسم اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم، اے بنی سلمہ تمہارے گھر ان کو لازم پکڑو، مسجد النبی کے قریب مت آؤ۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ جو نیک متقی اور ایمان والے ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے قریب گھر لیتے ہیں، اور بعض تو مسجدوں کے قریب بیچارے گھر بنا لے، ان کے بکتے ہی نہیں کہ مسجد کے قریب ہے تو یہاں پہ لینا ہی نہیں، یہاں پہ ہر وقت یہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں ظاہر، بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ قبرستان اور مسجد کے قریب گھر ہی نہیں لینا یہاں پہ، لیکن نیتوں کا بنو سلمہ مسجد النبی کے قریب آ رہے ہیں اچھی نیت سے، اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں یا بنی سلمہ دیارکم، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں کو نہ شفٹ کرنا، تکتب آثارکم، وجہ بھی بیان کر رہے ہیں تم جو اتنی دور سے آتے ہو نا، اللہ کی قسم رسول اللہ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کو رب نے خبر دی کہ تم جو اتنی دور سے چل کے آتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو نوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے کہ تم کتنی دور سے چل کے آ رہے ہو، قریب مت آنا۔ اور یہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یہ جو قرآن کی آیت ہے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ بنی سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ بنی سلمہ نے جب گھر شفٹ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت نازل کر دی کہ ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم نے وہ نوٹ کر لیا جو مردوں نے آگے بھیجا، اور ہم نے وہ بھی نوٹ کر لیا جو مردوں نے پیچھے چھوڑا۔ یہاں پہ اول یہ آیت بنو سلمہ کے بارے میں تھی کہ تمہارے قدموں کو بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، جو تم آتے ہو، جو تم جاتے ہو، جو تم بھیجتے ہو، جو تم نے بھیجنا ہے وہ سب اللہ نوٹ کرے گا۔ لیکن اب مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ صرف مسلمانوں کے اعمال ان کی زندگی میں نوٹ نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی نیکی کا کام کر کے چلا گیا، مسجد بنا کے چلا گیا، کنواں کھدوا کے چلا گیا، کتاب لکھ کے نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کے جتنے بھی آثار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھتا چلا جائے گا جب تک وہ چیز باقی رہے گی۔ نیک اولاد جب تک دعا کرتی رہی، بندہ مومن جب تک دعا کرتا رہے، پانی کا کنواں جب تک چلتا رہے، مسجد جب تک چلتی رہی، مدرسہ جب تک چلتا رہا، کوئی طالب علم پیدا کیا، اس میں آگے سے شاگرد پیدا کیے، جب تک پیدا ہوتے رہے وہ اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا ہی چلا جائے گا۔ اور یہ تو تھی بنو سلمہ کی بات۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کہ میں نے ایک صحابی رسول کو بڑی مشقت میں دیکھا کہ اس کا گھر مدینہ میں مسجد النبی سے سب سے زیادہ دور تھا، یعنی مسجد النبی سے سب سے زیادہ دور فاصلے کے اوپر ایک صحابی کا گھر تھا۔ تو ہم لوگوں نے اپنے بھائی کے اوپر صدقہ کرنے کی نیت ٹھانی، اور ہم نے اس کو کہا ہم تجھے ایک گدھا لے دیتے ہیں، تو اتنی دور سے پیدل آتا ہے اور تو ایک نماز نہیں چھوڑتا، رہتا بھی مسجد النبی سے سب سے دور ہے مدینہ میں،
اور ایک نماز ایسی نہیں ہوتی جو تم مسجد النبی میں نہیں پڑھتا تو ہم تجھے ایک گدھا لے دیتے ہیں کہ تو گدھے پہ آیا کر، سورج کی مشقت سے گرمیوں میں بچ جائے گا، کیڑے مکوڑوں کی مشقت سے بہار وغیرہ میں بچ جائے گا، سردیوں میں تیرے لیے سفر آسان ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے، ابی ابن کعب کہتے ہیں، اس شخص نے مجھے اتنا سخت اور کڑوا جواب دیا، مراد یہ ہے کہ میرے دل کو اچھا نہ لگا۔ وہ کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا، کہ میرا دل ٹھٹک گیا۔ نبی کریم کا گھر تو تھا ہی مسجد النبی میں، مراد اس کی یہ تھی کہ میں مسجد النبی کے قریب گھر نہیں بنانا چاہتا، اور اس نے عربی محاورے میں یہ بول دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا۔ ابی ابن کعب شکایت لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے کہ یہ صحابی رسول ہے، نماز ایک نہیں چھوڑتا، اس کو ہم نے گدھے کی آفر کی ہے، یہ ہمیں کہتا ہے میں رسول اللہ کے گھر کے ساتھ گھر نہیں بنانا چاہتا۔ رسول اللہ نے ان کو بلا لیا، پوچھا آپ گدھا لے لیں، آپ کو یہ جو آفر کی ہے آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ اس صحابی رسول نے پھر یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے گھر کے ساتھ اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا ہیں، حکیم، ابی ابن کعب کی طرح ان کے دل پہ وہ اثرات تو مرتب نہ ہوئے، لیکن پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ اس کی کوئی وجہ بھی بیان کرتے، یہ دیکھیں علت، وجہ، کوئی لاجک، کوئی دلیل، تو کوئی کسی کو موقع تو دیجئے، وہ کوئی کام کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے رسول اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو اتنی دور سے چل کے آتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا قدم قدم نوٹ کرے، اور میں جو اتنی دور واپس چل کے جاتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا قدم قدم نوٹ کرے۔ بنو سلمہ کے بارے میں آنے کی بات ہے، اس شخص نے جب یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے آنے کو بھی اللہ نوٹ کرے، میرے جانے کو بھی اللہ نوٹ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم تو نے جو مانگا، جو خواہش کی، اللہ نے پہلے سے تیرے لیے جمع کر دیا ہے۔